नाज़रीन ग्रामी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम हज़रात बख़ैर व आफ़ियत होंगे। नाज़रीन ग्रामी, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, तो हर इंसान ये चाहता है कि वो किसी न किसी तरह जो है पॉपुलर हो जाए और आवाम की नज़रों में जो है उसकी एक अलग ही पब्लिसिटी बन जाए, यानी उसके ज़्यादा व्यूअर्स हों और इस तरह के बहुत सारे जो है ख़यालात। इसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाने वाला हूँ जिसमें एक मौलाना साहब अपने मदरसे के तमाम बच्चों को लेकर फातिहा ख़ानी कर रहे हैं और फातिहा ख़ानी में शीरीनी की जगह शीरीनी भी रखी है और उस जगह पर जो है अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का फ़ोटो भी रखा है उन्होंने। अब वो फ़ोटो रखकर क्या साबित करना चाहते हैं? सबसे पहले तो आप देखें कि आप कौन सी मंजिल में हैं। आप इस वक्त जो आपका मकाम है वो है कि जो आपके ये इर्द गिर्द बच्चे खड़े हैं, मदरसे के जो तालिब इल्म हैं, ये सब उस मंजिल में हैं कि आपको देखकर जो आप करेंगे वही ये सीखेंगे। आप इनके लिए मिसाल के तौर पर आप इनके लिए दलील हैं, क्योंकि बच्चा वही सीखता है जो बड़े करते हैं। अब तस्वीर का तो ताल्लुक़ ये है कि अगर आपको मोदी जी के लिए दुआ वगैरह भी करनी थी, आप फातिहा पढ़ रहे थे, अगर मोदी जी के लिए दुआ भी करना चाहते थे तो फ़ोटो रखने की क्या ज़रूरत थी? फ़ोटो रखकर आपको कौन सी जो है ऐसी महारत हासिल हो गई और कौन सा आपका रुतबा इतना बुलंद हो गया? इस तरह की बहुत सारी वीडियोज़ आजकल आती रहती हैं। लेकिन देखिए, तस्वीर के ताल्लुक़ से मैं बताऊं, तस्वीर के ताल्लुक़ से आता है कि जिस कमरे के अंदर या जिस घर के अंदर भी किसी जानदार की तस्वीर मौजूद होती है, उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते हैं। अगर किसी कमरे में जानदार की तस्वीर मौजूद है और आप उसमें नमाज़ पढ़ रहे हैं तो आपकी नमाज मकरूह तहरीमी है। यह है मामला तस्वीर का। अब ये साहिब जो हैं, ये तस्वीर को सामने रख कर फातिहा पढ़ रहे हैं, तो जब फातिहा पढ़ रहे हैं तो रहमत के फरिश्ते कहाँ से आ जाएंगे? और जब रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपकी दुआ को कैसे कबूल कर लेगा? तो फिर आप मोदी जी के भी जो है साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मोदी जी का फ़ोटो आपने सामने रख लिया कि आपको उनका नाम याद नहीं था? या कौन सी पब्लिक आज हिंदुस्तान के अंदर कौन ऐसा शख्स है जो मोदी जी को नहीं जानता? आप सिर्फ तस्वीर को सामने रखकर क्या साबित करना चाहते हैं? और ये जो बच्चे हैं ये आपको देखकर क्या सीखेंगे और आप इनको क्या सिखाना चाहते हैं? आगे को कभी जब ऐसा मसला आएगा, इन बच्चों के सामने कभी कोई तस्वीर रखी हो और फातिहा वगैरह या कुछ भी या नमाज भी अगर पढ़ेगा, तो वो तो ये कह देंगे कि हमारे मौलाना साहब तो इस तरह करते थे, तो ऐसा करना तो ठीक है। आज तो वैसे ही माहौल इतना बिगड़ा पड़ा है जिसको सुधारना बहुत ही मुश्किल है। ख़ासकर ये जो माहौल ख़राब हुआ है वो ये उन उलमा ने किया है जो सिर्फ स्टेज लेवल के उलमा हैं, जिनको सिर्फ स्टेज पर अपनी वाहवाही लूटनी है और किसी का कोई ख्याल नहीं है। किसी मौलाना को देखो तो वो आज इस स्टेज पर अगर तकरीर कर रहा है तो यहाँ से जाने के बाद फिर उसको तौबा करनी पड़ रही है। तो आखिर इसकी क्या वजह है? आप ऐसी चीज़ें क्यों बयान कर रहे हैं जो कि आपको तौबा की ज़रूरत पेश आ रही है? अगर वैसे ही आपको तौबा करना है, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हर वक्त तौबा करते रहना चाहिए, दुआ इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। लेकिन आप कोई ऐसी हरकत करके जाएं जो आवाम पर गलत असर डाले, तो इसका क्या मतलब है? आए दिन ये किस्से होते रहते हैं। ख़ासकर ये सुन्नी उलमा का जो है इस वक्त ऐसा हाल हो चुका है कि सिर्फ आवाम की वाहवाही लूटने के अलावा कुछ भी नहीं है। बातें कड़वी ज़रूर हैं मेरी, थोड़ी बहुत कड़वी तो ज़रूर हैं, लेकिन ये हकीकत है। अल्लाह तबारक व तआला के रसूल हमारे आका व मौला हुज़ूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हदीस पाक में फरमाते हैं कि सच जो है वो कड़वा होता है। अब सच को बर्दाश्त करना हर एक की बस की बात नहीं है। अब अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं आपकी शान में गुस्ताखियाँ कर रहा हूँ, तो इससे भी मुझे कोई गर्ज नहीं है। अगर ऐसा है तो आप ऐसी चीज़ें क्यों बयान कर रहे हैं? कि हकीकी मसाइल और जो है हकीकी जो वाक़यात हैं वो ख़त्म हो चुके हैं? क्या आपने कहीं से भी वाक़या उठाया या किसी का भी सुना और वो जो है एकदम स्टेज पर पब्लिक के सामने जो है बयान कर दिया और पब्लिक उसमें झगड़े में पड़ी हुई है? फिर वो किसकी मानेगी? अब आपके फॉलोअर्स इतने हैं तो वो कहेगी इतने फॉलोअर्स हैं, ये गलत कैसे बोल सकते हैं, वो भी स्टेज पे बैठकर? ये क्या चीज़ है? ये बहुत माहौल ख़राब कर रखा है। इसी वजह से जो है हमारी
عوام بہت زیادہ گمراہیت کی طرف جا رہی ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہمیں کسے فالو کرنا ہے۔ وہ سمجھ ہی نہیں پا رہی ہے ہماری عوام کہ ہمیں فالو کس کو کرنا ہے۔ آج زیادہ تر عوام کے اندر علماء کی برائیاں اسی وجہ سے کر رہے ہیں، کیونکہ ہم نے حق بیانی چھوڑ کر ہم نے صرف وہ مسئلے بیان کرنا شروع کر دیے جو ہماری واہوائی کا سبب بن رہے ہیں۔ اسی لیے ہمارے جلسوں میں عوام پر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہماری تقریروں کا۔ جو ہماری تقریریں ہیں اس کا عوام پر اتنا سا بھی اثر نہیں ہے۔ تو کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہماری جو نیت ہے وہ اس لائق ہی نہیں ہے کہ ہم اس سے لوگوں کو اس پر عمل کروائیں۔ ہماری جو نیت ہے وہ صرف واہوائی لوٹنا اور اپنے فالوورز بڑھانا ہے۔ اگر ہماری نیت رضائے الہی ہو اور ہماری نیت یہ ہو کہ جتنا بھی ہو سکے عوام کے سامنے وہ چیزیں پہنچیں جس کو عوام کی ضرورت ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہوتا ہے۔ ہماری عوام جو گمراہیت کی طرف بڑھ رہی ہے اس کا اصل سبب یہی ہے کہ ہمارے علماء نے جو ہے ایسے ایسے واقعات پیش کرنا شروع کر دیے کہ جن کی دور تک کوئی اصل جو ہے موجود نہیں ہے۔ اور جو اصل واقعات ہیں حضور کی ذات مبارکہ کے تعلق سے کتنی احادیث مبارکہ، صحابہ کرام کے تعلق سے احادیث مبارکہ موجود ہیں، ان کو بیان کیجئے۔ نئی نئی باتیں آپ گڑھنا شروع کر دیتے ہیں، پھر اس کے بعد جا کر توبہ کرتے ہیں، اور اس میں بھی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں کون سی آر محسوس ہو رہی ہے آپ کو توبہ کرنے میں۔ بہت سارے علماء کرام ایسے ہیں جو توبہ آئے دن توبہ کرتے رہتے ہیں، اسٹیج پر کچھ بول کے جائیں گے، اس کے بعد پھر توبہ کریں گے۔ نام تو نہیں لوں گا، سب بخوبی جانتے ہیں۔ تو ایسی چیزوں سے کسی کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ اب ان مولانا صاحب کی اگر میں بات کروں، یہ جو فاتحہ پڑھ رہے ہیں، اب ان کا پتہ نہیں کون سا مسئلہ ہے، یہ قوم کو کون سا درس دینا چاہتے ہیں۔ اتنی پبلک اکٹھا کرنے کے بعد یہ تصویر سامنے رکھ کر فاتحہ پڑھ رہے ہیں۔ یہ فاتحہ نہیں پڑھ رہے ہیں بلکہ فاتحہ کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے کام کریں جس سے جو ہے ہماری عوام کو بھی فائدہ ہو اور ہماری جو ہے ذات کو بھی فائدہ ہو۔ نماز کے مسائل آج ہماری عوام کو بالکل معلوم نہیں ہے۔ غسل کا طریقہ، وضو کا طریقہ، یہاں تک کہ نماز پڑھنے کا طریقہ بھی ہمیں معلوم نہیں ہے۔ تو ان چیزوں پر زیادہ غور دیجیے، اور بھی بہت ساری چیزیں عوام کے لیے جو ضروری ہیں، اگر وہ ہم اپنی اسٹیجوں سے بیان کرنا شروع کر دیں تو مجھے لگتا ہے کہ بہت حد تک ہم اسلام کا کام کر سکتے ہیں۔ اس طرح تو ہم ممبر رسول کا صرف مذاق بنا رہے ہیں۔ ممبر رسول کا مذاق بنانے کے علاوہ ہم نے دوسرا کام ہی جو ہے، بالکل ایسا لگتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی دوسرا اور کام ہی نہیں ہے۔ کسی کو اگر کسی کے سامنے کسی کی تعریف کر دی تو اس کو اتنا برا لگ رہا ہے کہ وہ اسٹیج پہ سے اٹھ کر بھاگ جا رہا ہے کہ یہ سب کیا چل رہا ہے؟ یہ دین کا کام ہو رہا ہے؟ یہ جتنی خانقاہیں آج کل موجود ہیں ان سے کتنا دین کا کام ہو رہا ہے؟ صرف مریدین کو جو ہے بڑھانے کی یعنی کہ مریدین کی تعداد بڑھانے میں لگے ہوئے ہیں۔ جس کی جتنی مریدوں کی تعداد بڑھ جائے گی وہی اتنا قابل پیر ہو جائے گا۔ یہ سب کیا چل رہا ہے؟ یہ کوئی بھی سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ اگر ہم چاہیں تو ان مزاروں سے جو عرس وغیرہ ہم کرتے ہیں اور جو ہماری خانقاہیں ہیں، اگر ہم اس سے چاہیں تو دین کا بہت بڑا کام لے سکتے ہیں۔ آج دین کا جو بالکل کام نہیں ہو رہا ہے اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ ہماری خانقاہوں نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ سب اپنے اپنے میں لگے ہوئے ہیں کہ میرا اتنا ہو جائے اور میری جو ہے اتنی تعریف وہاں ہو جائے۔ یہ اگر آپ نے قرآن مجید پڑھا ہے تو آپ کو اس کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، یعنی عزت اور ذلت کا مالک تو وہی ہے۔ پھر آپ یہاں پر بیٹھ کر خانقاہوں میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ مریدین کی تعداد بڑھانے سے کیا آپ کی عزت میں اضافہ ہو جائے گا؟ ایک مرید دوسرے پیر کے مرید کو دیکھنا پسند نہیں کر رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے آخر؟ کیا ہم جس پیر کے مرید ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا پیر حق پر نہیں ہو سکتا؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ دوسرا پیر حق پر نہیں ہو سکتا؟ اگر ایسا ہے اور وہ بھی حق پر ہے تو ہم اس کو دیکھنا پسند کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ آج کل ماحول اتنا زیادہ بگاڑ دیا گیا ہے کہ اگر ایک پیر کے مرید دوسرے پیر کے مرید کے سامنے آ جائیں تو اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ پتہ نہیں کون سی جنگ چھڑنے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف فرمائے۔
تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ دین کا کام کریں اور اپنے جلسوں میں ایسی چیزیں بیان کریں جس سے عوام کو فائدہ پہنچے اور عوام کو جس چیز کی ضرورت ہے، اور ان تمام چیزوں کے اندر ہماری عوام کا سب سے بڑا دخل ہے۔ ہماری عوام اسی مقرر کو بلانا چاہتی ہے جو صرف ان کو ہنسا کر اور کھلکھلا کر تقریر کر اور چیخ کر تقریر کر کے چلا جائے، بس اسی نے محفل لوٹ لی۔ یہ سب سے بڑی غلطی ہماری جو عوام ہے اس کی۔ ہم نے جو نیک عالم دین ہیں اور جن کی سیرت سے عوام کے دلوں پر بہت زیادہ اثر پڑ سکتا ہے، ان کو بلانا ہی چھوڑ دیا۔ ان کو ہم کس لیے بلاتے ہیں؟ صرف دعا کے لیے۔ وہ آئیں گے، دعا کریں گے، بات ختم۔ کم سے کم 2-4 باتیں ان کی بھی سننا چاہیے۔ ان کو اتنا وقت دینا چاہیے کہ وہ کچھ باتیں عوام کے سامنے ایسی بیان کریں کہ جو لوگوں کے دل پر اثر کریں اور لوگوں کی اصلاح ہو اور ہماری جو غلطیاں ہیں وہ سدھر سکیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے آستانوں کو چاہیے کہ وہ دین کا کام زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کریں۔ آج ہمارا یہ حال ہوا ہے، جگہ جگہ ہماری مسلمانوں کی بے حرمتیاں ہو رہی ہیں اور پیٹا جا رہا ہے۔ اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ ہماری جو خانقاہیں ہیں انہوں نے بالکل کام کرنا چھوڑ دیا ہے، صرف اپنے چکر میں لگے ہوئے۔ تو دیکھیے یہاں آپ کتنا ہی اپنے چکر میں لگ جائیں، یہ تو مجھے بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ اس سب کا اثر کیا ہونے والا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارا کیا حشر ہونے والا ہے۔ ہم یہاں کتنے دن کے لیے مہمان ہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں ہمیں جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، ان بطش ربک لشدید، بے شک تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، اور جب رب کی پکڑ ہوگی تو پھر آپ کو کوئی بچانے والا پیدا نہیں ہوا ہے۔ تو اس لیے چاہیے کہ جب رب کی بارگاہ میں جائیں تو ہمارا گناہوں سے بالکل ہم پاک ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب حاضر ہو تو ایسا تو ہو کہ کم سے کم ہم اپنا چہرہ اس رب کی بارگاہ میں لے کر جانے کے لائق بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ان طرح کے فتنوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے علماء کو چاہیے وہ ایسے بیان کریں جس سے عوام کا فائدہ ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔